سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے سے پہلے حکومتی صفوں میں یہ جو کھلبلی کی فضا ہے، یہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیوں اس طرح سے رویے ایک دم سے حکومتی اتحاد کے سخت ہو گئے ہیں؟ تشویش کی وجہ کیا ہے؟ مجھے نہیں پتا کہ کھلبلی اور تشویش آپ کو کیوں فیل ہو رہی ہے. وہ بڑے پرسکون ہیں. آپ نے صحیح ورڈز پکڑے ہیں اور واقعی یہی جنرل ورڈ ہے. جی تو پرسکون وہ ہیں اور اپنے فیصلے لے چکے ہوئے ہیں، اور فیصلے 2 دن سے لے رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں. اس میں کوئی اچنبھا تو نہیں ہے. لاہور سے اعلان کیا گیا کہ ہم اس 3 رکنی بینچ پہ عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں، اور جب آج چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ نہیں آپ لوگوں نے بائیک آؤٹ کا کہا ہے، تو اٹارنی جنرل نے ان کو بار بار یہ بات کہی کہ عدم اعتماد کیا گیا ہے، بائیک آؤٹ نہیں کیا گیا. اور اسی غصے میں انہوں نے پھر اکرم شیخ کو بھی نہیں سنا اور پھر کہا کہ ہمیں افسوس ہے لیکن آپ تحریری دے دیں، کیونکہ دونوں طرف سے بیانیے بن چکے ہوئے ہیں. مطلب اب یہ پارٹیاں کلیئر ہیں نا ہر طرح سے کہ کون کہاں پہ کھڑا ہوا ہے. جیسے بینچ کے بارے میں اب بات ہو جاتی ہے کہ جی یہ بیٹھے ہیں تو یہ ہوں گے. جیسے اٹارنی جنرل نے تحریری طور پہ جواب صبح دیا کہ جن لوگوں نے اس کیس میں حصہ لیا ان سب کو ہٹا کے ایک لارجر بینچ بنا دے چلیں تاکہ کسی پہ شک اور شبے کا اظہار نہ ہو. لیکن اب شک اور شبے کا اظہار اس لیے بن گیا ہے فل کورٹ کی بجائے وہ فل کورٹ میٹنگ کا کہہ رہے ہیں، کورٹ کی نہیں کہہ رہے، کیونکہ جو قاضی فائد عیسیٰ والے کیس میں ہوا ہے نا کہ پہلے ایک فیصلہ آیا جس میں قاضی فائد عیسیٰ کو کلیئر کر دیا گیا اور ان کی فیملی کے لیے کہا گیا کہ انویسٹیگیشن کرے گا FBR. پھر جب وہ ریویو لگا تو جسٹس مدر عالم میاں خیل جو اب ریٹائر ہو گئے ہیں انہوں نے ریویو میں اپنا فیصلہ چینج کیا اور ٹوٹل کیس اڑا دیا. تو یہ جو ڈر ہوتا ہے نا اندر کا کہ بھئی یہ ہمارے ہی ججز، کیونکہ اب وہ کھل کے آگے، پہلے تھا کہ جی کون کیسے کرتا ہے، اب سب نے لکھ کے فیصلے کیے ہیں. جیسے آج رجسٹرار عشرت علی صاحب کو سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج نے ایڈوائز کی کہ جی اب آپ مہربانی کریں دفتر چھوڑیں، اور وفاقی حکومت سے کہا کہ ان کے خلاف آئینی طور پہ غلط کام کرنے کے بنیاد پہ انضباطی کارروائی کریں، کیونکہ انہوں نے میرے فیصلے کو انتظامی سرکولر سے یعنی جوڈیشل آرڈر کو انتظامی سرکولر سے کیا ہے جو چیف جسٹس بھی نہیں کر سکتے. یعنی وہ اپنا بینچ بنا کے ایک اور بینچ سے فیصلہ کر سکتے ہیں. ہم ویٹ کر رہے ہیں شاید کوئی پتہ نہیں کابینہ کے ہنگامی اجلاس میں ان کا خط آئے اور عشرت علی کو واپس بلا لیں کہ جی کیا ضرورت ہے لڑائیاں لڑنے کی، کیونکہ ججز تو ایک دوسرے کے بارے میں آرڈر کر رہے ہیں. فرسٹ تو فیڈرل گورنمنٹ جائے گی کہ کل کو یہی بلا لیں اپنے آرڈر کی تعمیل کے لیے. فائز عیسیٰ صاحب گورنمنٹ کو، کیبنٹ سیکرٹری اسٹیب کو اور اٹارنی جنرل کے ذریعے انہوں نے کابینہ کو بھجوانے کا، یعنی حکومت سے مراد کابینہ ہے تو کابینہ غور کر سکتی ہے نا اس پہ کہ بھئی اب ہم کہاں جائیں. تو آپ 1997 میں تو اس کورٹ پروسیڈنگ کے اندر موجود ہوتا تھا، میں نے جا کے اس کو دیکھا ہے. جب سجاد علی شاہ صاحب کو غصہ آیا کہ انہوں نے جب SM ظفر صاحب کے کہنے پہ ایک خطیر رقم دینے کے باوجود نواز شریف نے جب سوری کا لفظ بولا جس کا اردو ترجمہ تھا کہ افسوس کا اظہار کیا جاتا ہے، انہوں نے پھر توہین عدالت چلا دی. اور پھر جب انہوں نے وہ جو فاروق لغاری مرحوم کے ساتھ پلان ایک سازش کی تھی کہ 58(2)B کو وہ آئین کی ترمیم کو اڑا رہے ہیں اور انہوں نے کہا جی ریسٹور، تو وہاں سے 3 لوگ بھاگے اور وہاں پہ سعید الزمان صدیقی صاحب کی صدارت میں ایک 10 رکنی 9 رکنی بینچ بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے بتایا اور انہوں نے کہا جی سسپینڈڈ اور اگلے 2.5 گھنٹے میں فاروق لغاری صاحب کا بھی ریزائن آ گیا کہ انہیں بھی گھر جانا پڑا. کہ یہ اس طرح جب کام چل رہا ہوتا ہے، مجھے تو بالکل میں کسی اور ہسٹری کی طرف نہیں جا رہا کہ پاکستان کی ہسٹری میں اگر میں اور آپ کتابیں پڑھ کے شروع ہو جائیں تو وہ بہت سارے واقعات مل جائیں گے، لیکن یہ ریزیمبلنس ہوتی جا رہی ہے کہ جب کورٹ کے اندر ججز میں سپلٹ آ جائے. اسی لیے آج عرفان قادر نے بھی کہا، شاید انہوں نے مشورہ دیا کہ جی آپ پوری قوم کو کہہ رہے ہیں، سیاسی جماعتوں کو کہہ رہے ہیں، آپ اپنے اندر تو ان آرڈر کر لیں، آپ آپس میں تو اکٹھے ہو جائیں. تو یہ بات تو چیف جسٹس کے سوچنے کی ہے کہ وہ اپنے ججز، انہوں نے کہا کہ میری بڑی اچھی گفتگو ہوئی ہے، قاضی فائد عیسیٰ نے ایسی بات نہیں کی، اور اس کے گھنٹے بعد وہ لیٹر اوپن ہو گیا جس میں انہوں نے لتاڑ کے رکھ دیا عشرت علی کو کہ تم کون ہوتے ہو جب جوڈیشل آرڈر ہے. تو یہ کھلبلیاں دوسری طرف زیادہ ہیں، حکومتی کیمپ اپنے فیصلے کر چکا ہے اور نافذ کرے گا. صحیح ہے جی. بیاض صاحب آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ ظاہر ہے ہم کھلبلی اور تشویش کا لفظ تو میں اس لیے بھی استعمال کر رہی ہوں کیونکہ پرائم منسٹر صاحب نے خود یہ کہا ہے کہ تمام جو حضرہ ہیں وہ اسلام آباد رہیں، کوئی بھی وقت آ سکتا ہے. اور دوسری بات جو سب سے امپورٹنٹ انہوں نے بات کی، فل کورٹ کی وہ بات کر رہے ہیں بار بار، اور وہ اس فیصلے پر ظاہر ہے ان کے تحفظات ہیں، جو بھی فیصلہ آئے گا مانیں گے نہیں مانیں گے. ان کی بیان بازی سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ اس کے خلاف بھی جا سکتے ہیں، تو میں اس لیے یہ لفظ استعمال کیے. تو ایسا آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو واقعی لگ رہا ہے کہ حکومتی حلقوں میں تشویش ہے؟ نہیں، آپ اس پہ ڈیفینسو کیوں ہو رہی ہیں؟ نہیں، میں اپنی ریزن بتا رہی ہوں سر.
وہ عامر کو نہیں نظر آ رہی، مجھے بالکل نظر آ رہی۔ حکومت ججز کو دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہی ہے نا، تو عامر صاحب بھی آپ کو دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ بھی دباؤ بھائی میں نے تو اپنی رائے دینی ہے، میں کسی کے اس میں کیوں آؤں کہ رائے جس کی بھی اپنی دینا۔ آپ کو بھی ججز سمجھ رہے ہیں وہ دعا کو کہہ رہے ہیں یار صاحب، ان کو نہیں نظر آ رہی، وہ بالکل ٹھیک ہے، ان کو نہیں نظر آ رہی، مجھے آپ سے شاید زیادہ نظر آ رہی ہے۔ عامر صاحب ہمیشہ تاریخ کی غلط سمت پہ کھڑے ہوتے ہیں، آپ صحیح سمت پہ کھڑے ہیں۔ الحمدللہ جی اور بتائیں، آپ کو دیکھیں میڈل مل گیا ہے۔ ہاں اب اس کو ہم اپنے تجزیے اور خبر کی بنیاد پہ کھڑے ہوتے ہیں، جنہوں نے صحیح اور غلط کرنا ہے وہ کرتے رہیں، وہ حکومت اور سپریم کورٹ ہے جو بھی فیصلہ کرے، مجھے اس کی مسئلہ نہیں ہے، میں نے تو اپنی بات کرنی ہے۔